بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب سے پہلے سورہ احزاب کی آیت نمبر جو ہے وہ 6 پڑھیں گے، جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل ایمان کا جو تعلق ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، النبی اے نبی، اولا زیادہ حقدار ہیں، زیادہ شفقت کرنے والا ہے، بالمؤمنین مومنوں پر، من انفسہم ان کی جانوں سے، من سے انفسہم ان کی جانوں، وازواجہ اور اس کی بیویاں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں، امہاتہم ان کی مائیں ہیں۔ کن کی مائیں ہیں؟ مومنین کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور رشتہ دار، بعضهم بعض ان کے، اولا زیادہ حقدار ہیں، زیادہ نزدیک ہیں، ببعض بعض کے، فی کتاب کتاب میں، اللہ کے، من المؤمنین مسلمانوں کے لیے یا مومنوں کے لیے، والمہاجرین اور مہاجروں کے لیے یا مہاجروں میں سے، الا مگر، ان یہ کہ، تفعلوا تم کرو، الی اولیائکم اپنے دوستوں کی، معروفہ نیکی، سلوک اور احسان، کانا یہ، ذالکا ہے، فی الکتابی کتاب میں، مستورہ لکھا ہوا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر دو تین چیزوں کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا۔ سب سے پہلے جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل ایمان کے تعلق کو بیان کیا گیا۔ وہ کس طرح کہ یہ کہا گیا کہ النبی اولا بالمؤمنین، کہ نبی مومنوں کے زیادہ قریب ہے، من انفسہم ان کی جانوں سے۔ اس کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ مومنین کی ذات کے اوپر جو ہے اتنا ان کا حق نہیں ہے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ یعنی کہ فار ایگزامپل میری ایک ذات ہے، تو میری ذات کے اوپر سب سے زیادہ میرا حق ہے، اور اگر آپ کی ذات ہے تو آپ کی ذات کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے۔ والدین کا یا بیوی بچوں کا یا رشتہ داروں کا، وہ میری نسبت جو ہے وہ کم ان کا حق بنتا ہے۔ والدین کا بھی حق ہوتا ہے لیکن وہ سیکنڈری پرائورٹی ہے، اسی طرح بال بچوں کا، میاں بیوی کا، بھائی بہنوں کا اور رشتہ داروں کا۔ تو یہ رشتے جیسا جیسا جتنا قریبی رشتہ ہوگا اتنا ہی اس کا جو ہے وہ حق ہوگا اس رشتے کی نسبت سے۔ لیکن قرآن نے یہ کہا ہے کہ انسان کی ذات کے اوپر سب سے زیادہ حق تو اس انسان کا ہی ہوتا ہے، لیکن اس انسان یا مومنین کی ذات کے اوپر ان سے بھی زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو وہ نبی مکرم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ یعنی کہ نبی جو ہے وہ مومنوں کی جانوں پر جو ہے وہ زیادہ حق رکھتے ہیں ان کی بنسبت۔ تو اس میں یہ دیکھیں کہ رشتے کی گہرائی کو بیان کیا گیا کہ ایک نبی کا اور ایک مومن کا آپس کے اندر کتنا گہرا تعلق ہے، کتنا گہرا رشتہ ہے کہ مومن جو ہے وہ اپنی ذات، اپنا تن من دن سب کچھ جو ہے وہ اپنے آقا اور اپنے نبی، اپنے پیغمبر کے ہاتھ کے اندر سونپ دیتا ہے۔ تو اس کے اندر، اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے کے اندر جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل ایمان کے تعلق کو بیان کیا گیا۔ اور پھر قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر یہ بھی فرمایا کہ تب تک جو ہے وہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک جو ہے وہ تم اپنے ماں باپ، اپنے عزیز و اقارب، بال بچے، بیویاں، مال و جائیداد، ان سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے، تب تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ کے اندر جو بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین،
کہ کوئی شخص بھی اس وقت تک اہل ایمان میں شامل نہیں ہو سکتا یا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی ذات سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا نہ ہو۔ تو یہ جو ہے وہ مومن کا اور ایک نبی کے رشتے کی نوعیت کو یا گہرائی کو جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ اور دوسری بات جو اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کی گئی وہ یہ کی گئی وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ اس امت کی کیا ہیں، مائیں ہیں۔ تو یہ شان جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی ازواج کی جو قرآن نے بیان کی ہے، یہ شان، یہ عظمت کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ اور قرآن مجید میں جن رشتوں سے نکاح کرنے کی ممانعت قرار دی گئی ہے ان میں سے مائیں بھی ہیں، چاہے وہ حقیقی ماں ہو یا سوتیلی ماں ہو یا رضاعی ماں ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ انسان نکاح نہیں کر سکتا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی ازواج کو امت کی مائیں قرار دیا گیا ہے، تو لہٰذا اس طریقہ اسلامی کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے بعد کسی زوجہ کے ساتھ جو ہے آپ کی کسی انسان نے جو ہے وہ شادی نہیں کی اور نہ ہی کوئی کر سکتا تھا، کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ اہل ایمان کی کیا ہیں، وہ مائیں ہیں۔ اور ماں بیٹے کا جو گہرا تعلق ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اور پھر اس آیت مبارکہ کے اندر ایک اور چیز جو بیان کی گئی وہ یہ بیان کی گئی کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ کہ رشتہ دار جو ہیں بعض زیادہ حق رکھتے ہیں بعض کے، اور مومن اور مہاجرین میں سے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں مذکور ہے، اور یہ کہ تم اپنے دوستوں کی طرف نیکی کرو تو یہ الگ بات ہے۔ یعنی کہ اس میں بنیادی طور پر جو مسئلہ بیان کیا گیا وہ یہ بیان کیا گیا کہ جب انسان اس دنیا سے پردہ کر جاتا ہے تو پردہ کر جانے کے بعد جو اس کا ترکہ ہوتا ہے، اس کی وراثت ہوتی ہے، تو اس کے حصے جو ہے اس رشتے کی نزاکت کے ساتھ یا تعلق کی وجہ سے ہر ایک کے حصے مقرر ہیں، جیسے اولاد کا حصہ مقرر ہے، والدین کا حصہ مقرر ہے، بھائی بہنوں کا حصہ مقرر ہے، میاں بیوی کا حصہ مقرر ہے۔ تو جتنا قریبی رشتہ ہوگا اس حساب سے اس کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ حصے جو ہیں وہ مقرر ہیں۔ تو یہ کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں، تو بعض کے زیادہ ہیں بعض کے کم ہیں، تو یعنی کہ اولاد کے زیادہ ہیں والدین کے کم ہوں گے، اسی طرح بیوی اور شوہر کے زیادہ ہوگا اور بہن بھائیوں کا کم ہوگا۔ تو یہ جتنا قریبی رشتہ ہوگا اتنا ہی وراثت کے اندر اس کا حصہ زیادہ ہوگا۔ تو یہ ایک حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ قرآن نے یہ کہا ہے آگے، ہاں یہ حصے مقرر ہیں، لیکن اگر تم اپنی مرضی کے ساتھ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو زیادہ حصہ دینا چاہتے ہو تو اپنی مرضی سے دے سکتے ہو، اس کے ساتھ احسان کر سکتے ہو، اس کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو، لیکن جو اس کا ایکچول حصہ بنتا ہے وہ تو اس کتاب کے اندر کیا ہے، لکھا ہوا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر یہ تین چیزوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک یہ تذکرہ کیا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام اور اہل ایمان کا تعلق بہت گہرا ہے، اور نبی جو ہے وہ مومن کی جانوں سے بھی زیادہ جو ہے ان پر حق رکھتا ہے۔ دوسرا اس بات کو بیان کیا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں، بیویاں ہیں، وہ اہل ایمان کی کیا ہیں، مائیں ہیں۔ تیسرا جو ترکے کے اندر جو ہے وہ حصوں کو کہا گیا، اس کے بارے میں بات کی گئی کہ کسی کا زیادہ حصہ مقرر کیا گیا ہے، کسی کا کم کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ لقد کانا بے شک ہے لکم تمہارے لیے فی رسول اللہ اللہ کے رسول میں کیا اسوۃ نمونہ، اسوۃ نمونہ حسنۃ بہترین، لمن
اس انسان کے لیے جو کانا ہو یرجو امید رکھتا اللہ کی، والیوم آخرہ اور آخرت کے دن کی، وذکر اللہ اور ذکر کرتا ہو اللہ کا کثیرن بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اسوہ حسنہ جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ یہ بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے اور رول ماڈل کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کیا ہے کہ آپ کی رول ماڈل ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں اپنی زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ ہم کسی بھی شعبے کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، کسی بھی انسان زندگی کی سٹیج پر ہو، تو ہر ایک ایک مرحلے کی، ہر ایک ایک لمحے کی گائیڈنس جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے ملتی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایز اے رول ماڈل، ایک بہترین نمونے کے طور پر جو ہے وہ بیان کیا گیا، اور کہا کہ یہ نبی کی زندگی جو ہے وہ اس انسان کے لیے ہی بہترین نمونہ ہے یا رول ماڈل ہوگی جس کو اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہوگا، یا جو وہ امید رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور کل قیامت والے دن جو ہے اس پر مجھے جزا و سزا ملے گی۔ جس کا یقین ہوگا، جس کو امید ہوگی، وہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائے گا، اور جس کو یقین نہیں ہے، صرف زبانی دعوے ہیں، تو وہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو اس طرح سے نہیں لے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 اور 33 ہے، اور اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے بارے میں بات کی گئی، جیسا کہ شاد باری تعالیٰ ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، لستن تم نہیں ہو، کاحد کسی ایک کی طرح، من النساء عورتوں میں سے، ان اگر اتقیتن تم پرہیزگاری اختیار کرو گی، تو فلا تخدعنا تو نہ تم نرم نرم کرو بالقولی گفتگو، فیتما پس امید کرے، الذی وہ شخص کے، فی قلبہ جس کے دل میں، مرض مرض ہے، بیماری ہے، وقلنا اور بات کرو، قولا بات کرنا، معروفہ مقبول یا اچھے طریقے کے ساتھ، وکرنا اور ٹھہری رہو، فی بیوتکن اپنے گھروں میں، ولا تبرجنا اور نہ اظہار کرو، تبرج الجاہلیت الاولی بناؤ سنگار کا جاہلیت، تبرجہ بناؤ سنگار کا، الجاہلیہ دور جاہلیت، اولا پہلی، یعنی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو کہا جا رہا ہے کہ وہ گھر میں رہیں، اور وہ دور جاہلیت جیسا جو ہے وہ بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ فَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ اور تم نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَآتِينَ اللَّهَ اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، انما صرف، یرید اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیذہبا تاکہ وہ دور کرے، عنکم تم سے، الرجس ناپاکی، اہل البیت اہل بیت سے، ویطہرکم اور وہ پاک کر دے تم کو، تطہیرا بالکل پاک کرنا۔ تو ان جو دو آیات ہیں سورہ احزاب کی، اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کی عظمت کو بھی بیان کیا گیا، اور ساتھ ساتھ ان کو ہدایات دی گئیں کہ تم اپنی زندگی جو ہے وہ اس طرح گزارو۔ سب سے پہلے تو امہات المومنین کی عظمت کو بیان کیا گیا، ان کی شان و شوکت کو بیان کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی کہ تمہارا سٹیٹس، تمہارا مرتبہ، تمہارا شان و شوکت جو ہے وہ عام بیویوں یا عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، اور یہ بھی کہا گیا کہ فلا تخضعن بالقول، کہ تم نرم لہجے کے اندر بات نہ کرو،
یعنی کہ تم ایسے بات نہ کرو کہ جس سے کسی کوئی شخص جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہو، یا ایسا شخص فیت مل لدیفی قلبہ مرض، کہ جس کے دل کے اندر کوئی کوڑ ہے، کوئی بیماری ہے، وہ نرم لہجے سے کوئی اور مفہوم لے لے، تو اس شخص کے ساتھ جو ہے وہ نرم لہجے کے اندر بات نہ کرو، بلکہ تم ایک اچھے انداز کے ساتھ بات کرو کہ کوئی فرد جو ہے آپ کی بات سن کر جو ہے کوئی غلط مفہوم یا غلط مطلب نہ نکال سکے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ مومنین کی ماؤں کو یہ کہا گیا کہ تم اپنے گھر کے اندر ٹھہری رہو، اور جب گھر سے باہر نکلو تو وہ جاہلیت کا بناؤ سنگار ہے وہ کر کے نہ نکلو۔ اور پھر آگے کہا گیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہ مومنین کی میں وصف کی بات کر رہا ہوں کہ پہلے تو ان کی عظمت کو بیان کیا گیا، دوسرا یہ بیان کیا گیا کہ وہ ایسا لہجہ بات کرتے ہوئے نہ اپنائیں اجنبیوں سے جس سے وہ کوئی غلط بات جو ہے وہ سمجھ بیٹھے۔ اور اسی طرح نیک اعمال یعنی کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور اللہ اور رسول کی اطاعت کی بات کی گئی، تو یہ کہا گیا کہ تم ایسے کرو۔ اور اسی طرح جو ہے یہ بھی حکم دیا گیا کہ جب گھر سے باہر نکلو تو جو جاہلیت کا بناؤ سنگار تھا، یعنی کہ ایسی لباس پہننا یا ایسا بناؤ سنگار کرنا جس سے لوگ جو ہیں متوجہ ہوں اور وہ دلچسپی لینا شروع کر دیں، یا وہ جو ہے وہ پیچھا کرنا شروع کر دیں اور نظریں ٹکانا شروع کر دیں، تو ایسا بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نہ نکلو۔ اور یہاں پھر آگے اس آیت مبارکہ کے آخر کے اندر کہا گیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو چاہتا ہے کہ وہ اس سے جو ہے وہ کیا کرے گا، ان کو پالیدگی سے، گندگی سے جو ہے وہ دور کرے گا اور ان کو پاک صاف کرے گا۔ اب اہل جو ہے وہ بیت سے مراد کیا ہے؟ جیسا کہ ہم ان آیات کو اگر پڑھیں تو اس سے مراد تو نبی کریم علیہ السلام کی ازواج کو ہی مخاطب کر کے جو ہے وہ یہ بات کہی گئی ہے، لیکن اس بارے میں جو ہے وہ دو قول ہیں۔ ایک قول کہ آپ کہہ لیجیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی ازواج ہیں، جو کہ اس آیت مبارکہ کے اندر صراحتاً سیاق و سباق سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لیکن بعض روایات اور احادیث کے اندر جو ہے اس بات کا بھی تذکرہ موجود ہے کہ اہل بیت سے مراد جو ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کے داماد حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم، آپ کی ذات مبارکہ ہے۔ تو ان کو بھی جو ہے وہ اہل بیت کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ تو اب اگر دونوں کو ہم ملائیں، قرآن آیات کو اور احادیث کو، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت کے اندر تمام ازواج بھی شامل ہیں، اور احادیث کے اندر جن کو اہل بیت قرار دیا گیا ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور پھر آخر کے اندر یہ کہا گیا کہ ان کو پاک صاف کر دے، ریجس سے، گندگی سے دور کر دے اور وہ پاک صاف ہو جائیں۔ تو ریجس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اہل عربی لغت کے اندر دیکھیں، اس سے مراد کفر اور شرک ہے، نفاق کی گندگی ہے، اخلاق رذیلہ جو برے اخلاق ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت کو، جو اہل بیت ہوں گے وہ شرک کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ منافق نہیں ہوں گے، وہ اس کے اندر بری عادات نہیں ہوں گے، وہ نیکوکار اور صالح لوگ ہوں گے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی ازواج کی عظمت اور شان و شوکت کو اور اہل بیت کو جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کوشچن آنسر کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے کہ ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابا باپ احد، کسی کے، من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے، ولیکن، اور لیکن، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں،
وخاتم النبیین، اور نبیوں پر مہر لگانے والے ہیں، وکان اللہ، اور ہے اللہ بکل شیء، ہر چیز کو، علیما، جاننے والا۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کو واضح طور پر بیان کیا گیا۔ یہاں پر ایک چیز یہ بیان کی گئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تو صاحبزادے تھے۔ تو اس سوال کا جواب اس طرح سے ہے کہ نبی کریم عربی کے اندر رجل کا لفظ جو ہے جس کی جمع رجال ہے، اس پر بولا جاتا ہے جو جوانی کی عمر کو پہنچے، اس کو رجل کہا جاتا ہے۔ اور جو بچپن کے اندر ہی صرف بچپن ہی دیکھا اور فوت ہو جائے، اس کے لیے رجل کا لفظ نہیں بلکہ طفل کا لفظ کہ بچے کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ اس لیے آپ کیونکہ آپ کا کوئی بھی صاحبزادہ جو ہے وہ جوانی کو نہیں پہنچا، تو اس لیے کہا گیا کہ وہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اور دوسرا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کو بعد کے خاتم، مہر لگانے والے کو کہتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اور اس آپ کے بعد کوئی نبی جو ہے وہ نہیں اس دنیا کے اندر آئے گا۔ یہ ہر ایک کا ایمان اور بلیو ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو مانے اور لیکن وہ یہ کہے کہ وہ ان کو آخری نبی نہیں مانتا، تو وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی جو ہے وہ ماننے گا۔ اور پھر بہت ساری احادیث ہیں جس کے اندر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی، آخری پیغمبر اور آخری رسول ہیں۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کے حوالے سے جی بات تھی۔ کچھ آیات سورہ احزاب کی آج ہم نے پڑھی، اس کا جو ہے وہ لفظی ترجمہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا، اور اس کی وضاحت جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اب کسی کو کنفیوژن ہو تو کچھ پوچھنا چاہیں تو وہ پوچھ سکتا ہے، جی ہینڈ ریز کر کے۔